میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ جبھی تو کسی شاعر نے کہا ہے نا، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، مشکل کشا ہے تیرا نام، تم پر درود اور سلام پڑھیے، صلی علی نبینا، صلی علی محمد پڑھیے، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ اور ویسے بھی جب کوئی مشکل کا وقت آتا ہے نا تو اپنا پیارا ہی یاد آتا ہے، تو ہمارے لیے سب سے پیارا کون؟ ہمارے آقا۔ بادس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، تو اپنے آقا کو یاد کرنا چاہیے، اپنے مولا کو یاد کرنا چاہیے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، اپنی عادت میں شامل کر لیجئے کہ جب بھی تکلیف کا وقت آئے، مشکل کا وقت آئے، اپنے آقا کو یاد کیجئے، کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، تکلیف کے وقت میں، مشکل کے وقت میں جو کوئی امتی اپنے آقا کو یاد کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ارے ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ان کو خبر نہ ہو۔ صلو علی الحبیب محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حصول ثواب کی خاطر یعنی ثواب حاصل کرنے کے لیے بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ دو مدنی پھول ملاحظہ فرمائیں کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا بھی ثواب زیادہ۔ تو آئیے امیر اہل سنت کی عطا کردہ نیتوں میں سے یہ نیتیں ہم بھی کیے لیتے ہیں۔
نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا انشاءاللہ. ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھوں گا. دو زانو بیٹھنا جس طرح ہم نماز میں بیٹھتے ہیں. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا انشاءاللہ. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گھورنے، جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب اذکروا اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا انشاءاللہ. بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا انشاءاللہ. میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا انشاءاللہ. حتی الامکان دیکھ کر بیان کروں گا. پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. اور بخاری شریف کی حدیث میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا انشاءاللہ. نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. اشعار پڑھتے نیز عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا انشاءاللہ. یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا انشاءاللہ. کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا انشاءاللہ. نظر کی حفاظت کا ذہن بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فیضان سنت جلد اول کے باب فیضان بسم اللہ صفحہ 114 پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں، حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روز وعظ فرما رہے تھے، بیان کر رہے تھے. کسی حقدار نے 4 درہم کا سوال کیا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلان فرمایا کہ جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا. اس وقت وہاں ایک غلام گزر رہا تھا. ایک ولی کامل کی رحمت بھری آواز سن کر اس کے قدم تھم گئے اور اس کے پاس 4 ہی درہم تھے. وہ 4 درہم اس نے اس سائل کو پیش کر دیے. حضرت سیدنا منصور رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بتاؤ کون کون سی 4 دعائیں کروانا چاہتے ہو. عرض کیا کہ نمبر 1 میرے لیے دعا کیجئے کہ میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں، میرا مالک مجھے آزاد کر دے. نمبر 2 مجھے ان 4 درہموں کا بدلہ مل جائے. نمبر 3 مجھے اور میرے آقا کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے. چوتھی دعا کہ میری اور میرے آقا کی اور آپ تمام حاضرین کی بخشش بھی ہو جائے. کیسی پیاری مدنی سوچ تھی، اپنے لیے بھی مانگا دوسروں کے لیے بھی مانگا. حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دی. غلام اپنے آقا کے پاس دیر سے پہنچا. آقا نے دیر سے آنے کا سبب دریافت کیا تو اس نے واقعہ سنایا. آقا نے پوچھا کہ پہلی دعا کون سی تھی؟ غلام بولا میں نے عرض کی تھی کہ حضور میرے لیے دعا کیجئے کہ میرا آقا مجھے آزاد کر دے. یہ سن کر آقا کی زبان سے بے ساختہ نکلا جا تو آج سے غلامی سے آزاد ہے. پوچھا دوسری دعا کون سی کروائی تھی؟ کہا کہ 4 درہم جو میں نے اس مانگنے والے کو دیے تھے
اس کا نعم البدل مجھے مل جائے۔ آقا نے جواب دیا کہ میں نے تجھے 4 درہم کے بدلے 40,000 درہم دیے۔ پوچھا تیری تیسری دعا کیا تھی؟ بولا مجھے اور میرے آقا کو گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔ یہ سنتے ہی آقا کی زبان پر استغفار جاری ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ چوتھی دعا بھی بتا دو۔ کہا میں نے التجا کی کہ میرے آقا، میری اور میرے آقا کی اور آپ جناب کی اور تمام حاضرین اجتماع کی مغفرت ہو جائے۔ یہ سن کر آقا نے کہا کہ 3 باتیں جو میرے اختیار میں تھیں وہ تو میں نے کر لی، چوتھی سب کی مغفرت والی یہ میرے اختیار میں نہیں۔ اسی رات اس غلام کے آقا نے خواب میں کسی کہنے والے کو سنا کہ جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کر دیا، اور میں ارحم الراحمین ہوں، میں نے تمہیں، تمہارے غلام کو اور تمام حاضرین کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت قیمت نہیں بہانے تلاش کرتی۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ راہ خدا عز و جل میں مال خرچ کرنے سے کیسی کیسی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ وقتاً فوقتاً جب جب ہمیں سعادت ملے، ہمیں موقع ملے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں حسب توفیق ضرور صدقہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہمیں اس کی بے شمار دینی اور دنیاوی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ خود ہمارے پیارے پروردگار نے قرآن مجید فرقان حمید میں صدقہ و خیرات کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور مختلف مقامات پر صدقہ و خیرات کرنے والوں کی تعریف و توصیف بھی فرمائی، جیسا کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات نے صدقہ و خیرات کرنے والوں کو ہدایت کا مژدہ سنایا گیا۔ چنانچہ فرمان خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ ترجمہ کنز الایمان، ہدایت ہے ڈر والوں کو، وہ جو بے دیکھے ایمان لائے اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس آیت کے اس حصے یعنی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے تحت فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے یا زکوٰۃ مراد ہے، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یا مطلق انفاق یعنی راہ خدا میں مطلقاً خرچ کرنا مراد ہے۔ تو خواہ فرض ہو یا واجب ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مختلف قسمیں ہیں، وہ یا تو فرض ہوتا ہے یا واجب ہوتا ہے یا نفل ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ خواہ فرض ہو واجب ہو، جیسے زکوٰۃ، نذر، اپنا اور اپنے اہل و عیال کا نفقہ وغیرہ، خواہ مستحب ہو جیسے صدقات نافلہ اور اموات کا ایصال ثواب، اپنے مرحومین کو جو ایصال ثواب کرتے ہیں، یہ نفلی صدقہ ہے۔ اچھا، اس میں مزید مسئلہ بھی ہمیں اس آیت کے تحت سیکھنے کو مل رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ 11ویں فاتحہ، تیجا، 40واں بھی اس میں داخل ہے کہ وہ سب صدقات نافلہ ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، واقعی بہت خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اپنے مال کے حقوق واجبہ ادا کرتے ہیں، خوش دلی کے ساتھ بر وقت زکوٰۃ فطرہ ادا کرتے ہیں، اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور اولاد پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ بہت خوش نصیب ہیں۔ اپنے عزیز و اقربا کی موت پر ان کے ایصال ثواب کے لیے تیجا، 10واں، 40واں، برسی وغیرہ کر کے مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں، نیک نیتی سے شفا خانے بنواتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ۔
اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ جو حقوق عامہ کا لحاظ رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ قرآن خوانی، اجتماع ذکر و نعت اور سنتوں بھرے اجتماعات کے انعقاد پر خرچ کرتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ کہ جو مساجد و مدارس و جامعات وغیرہ کی تعمیر و ترقی اور روزمرہ کے اخراجات میں حصہ لیتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان کہ جو دینی طلباء و طالبات پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل انہیں اپنے فضل سے دگنا بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک کی آیت ہے، ترجمہ کنز الایمان، ان کی کہاوت یعنی ان کی مثال کہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح کہ جس نے اگائیں 7 بالیاں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ عز و جل اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے۔ اور اللہ عز و جل وسعت والا اور علم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے خرچ کرنے والوں کی اپنی ذات پر نہیں، اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کی تعریف فرمائی، اور یہ خرچ کرنا تمام ابواب خیر کو شامل ہے، آمدی کے صدقہ واجبہ سے ہو یا نفلی صدقات سے۔ صلو علی الحبیب۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر ہمیں مال نہ دیتا تو ہم نادار ہوتے، اللہ تعالی ہمیں طاقت نہ دیتا تو ہم کمزور ہوتے، اللہ تعالی ہمیں آنکھیں نہ دیتا تو ہم نابینا ہوتے، اللہ تعالی ہمیں کانوں کی سنوائی کی نعمت عطا نہ فرماتا تو ہم بہرے ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں پاؤں نہ عطا فرماتا تو ہم چل نہیں سکتے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ساری نعمتیں، یہ ساری عظمتیں، ساری عزتیں، ساری برکتیں، سارا مال، ساری طاقت، یہ جان، یہ سب اسی کی ہیں۔ تو اسی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس کی کیسی کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ اچھا، ہم سن رہے ہیں صدقے کی برکتیں۔ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ہمیں اصطلاحات بھی سکھائی جاتی ہیں۔ الحمدللہ جو مدنی مذاکروں میں شرکت کرتے ہیں، مدنی مذاکرے دیکھتے سنتے ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ امیر اہل سنت ان کی تعریفات بھی بیان فرماتے ہیں اور ان کے تلفظ بھی بیان کرتے ہیں۔ تو اکثر صدقے کو صدقہ کہا جاتا ہے، لوگوں کو اس کا تلفظ درست معلوم نہیں ہوتا، معلوم ہوتا ہے تو زبان پر جاری نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، صدقہ اور صدقہ ان دونوں میں فرق ہے۔ صدقہ کہتے ہیں واسطے کو، وسیلے کو، جیسے شعر ہے نا، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ تو یہاں صدقہ ہے، دال پر جزم ہے، دال ساکن ہے، اور یہاں جو انفاق فی سبیل اللہ یہاں مراد ہے جس سے، وہ ہے صدقہ، دال پر زبر ہے، دال پر کیا ہے؟ زبر۔ تو ہو سکے تو امیر اہل سنت کے ہم اس ادا کو ادا بھی کر لیتے ہیں، ایک بار دوہرا لیجئے، 2-3 بار دوہرا لیجئے کہ صدقہ صدقہ صدقہ۔ تو انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے صدقہ ہی کہیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو کہا جاتا ہے صدقے کا بکرا، صدقہ ادا کر دیں بلا ٹل جائے گی، کوئی کام کرنے سے پہلے اچھی بات ہے مرغی کا صدقہ دے دیں، بکرے کا صدقہ دے دیں، کچھ اللہ کی راہ میں انڈا ہی صدقہ دے دیں، صدقہ نہیں ہے۔ اب کیا کہیں گے؟ کیا ادا کر دیں؟ کیا ادا کریں؟ صدقہ۔ اور ہم کس کی فضیلت سن رہے ہیں؟ صدقے کی، انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ صدقے کی ڈیفینیشن، چنانچہ صدقہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اللہ کی راہ میں دی جائے اور اس کے ذریعے لوگوں میں اپنی واہ واہ کرانا مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ عز و جل کی بارگاہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت ہو۔ تو اب کیا پتا چلا کہ اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جائے وہ صدقہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں نیت کیا ہو
کہ میں صدقہ کروں گا میری تصویر اخبار میں آ جائے گی یا میڈیا پر میری تصویر آ جائے گی یا لوگ مجھے اچھا کہیں گے، امام صاحب میرا نام لے کر دعا کر دیں گے کہ فلاں صاحب نے، فلاں حاجی صاحب نے مسجد کی صفیں دی ہیں، مسجد میں اے سی لگوا دیا، ٹھنڈے پانی کا کولر لگوا دیا وغیرہ وغیرہ. یہ نیت نہ ہو، صرف مقصد کیا ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدقہ. اب ہمارے ہاں بڑا عجیب کانسیپٹ ہے کہ جو چیز ہمارے کام کی نہیں ہوتی وہ ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں. کھانا بچ گیا، اب رکھیں گے کہاں رکھیں؟ لائٹیں چلی جاتی ہیں، فریج بھی بند ہو جاتا ہے، تو اب اس کو کہاں رکھیں؟ ایسا کرتے ہیں کسی کو دے دیتے ہیں، کام والی کو دے دیتے ہیں، کسی فقیر کو دے دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، ضرور خرچ کرنا چاہیے، اور مگر اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کرنا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں ارشاد فرمایا، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. ترجمہ کنز ایمان، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنا عام ہے، تمام صدقات کا، یعنی واجبہ ہوں یا نافلہ، سب اس میں داخل ہے. حسن کا قول ہے کہ جو مال مسلمانوں کو محبوب ہو، پسندیدہ ہو، اسے رضائے الہی کے لیے خرچ کرے، وہ اس آیت میں داخل ہے، خواہ ایک کھجور ہو. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز، یعنی ہمارے بزرگوں کا قرآن پاک کی آیات پر، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کیسا ہوتا تھا؟ جو سنا لبیک، اس پر عمل کرنا ہے. کیسا پیارا انداز ہوتا تھا. ہمیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طرز عمل کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور کیسے خرچ کرنا، یہ بہت کچھ سکھائے گا. آپ کا کیا معمول تھا؟ آپ کے بارے میں روایتوں میں ہے کہ آپ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کر دیا کرتے. ظاہر ہے آپ اتنی رقم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے تھے، لیکن آپ ظاہر صدقہ کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے پہلے شکر کی بوریاں خریدتے تھے، پھر اسے تقسیم کرتے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ حضرت اس کی قیمت ہی کیوں ادا نہیں کرتے تھے؟ فرمایا کہ شکر مجھے محبوب و مرغوب ہے، مجھے اچھی لگتی ہے، شکر مجھے پسند ہے، یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کروں. کتنا پیارا عمل تھا. ہمیں جو چیز پسند ہے، ہمیں جو ڈش اچھی لگتی ہے، کبھی ہم فقیر کو، ہم نے کبھی وہ کھانا کھلایا؟ ہم فقیر کو کھانا کھلاتے ہیں جو ہوٹل کے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بھائی یہ اتنے فقیر کو کھانا کھلا دینا، ہوٹل والے کو پیسے دیے اور چلتے بنے. اب وہ جیسا کھانا کھلائے، جیسی روٹی کھلائے، یہ اس کے نصیب یا ہوٹل والے کے نصیب. صلو علی الحبیب. حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ہاتھ نہ روکو ورنہ تم سے بھی روک لیا جائے گا. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی راہ خدا میں خرچ کرنے سے ہاتھ روکنا، اللہ کی راہ میں دینے سے ہاتھ کو روک لینا، صدقہ و خیرات میں کنجوسی کرنا، گن گن کر مال جمع کرنا اور حاجت مندوں کی طرف سے منہ پھیر لینا بہت محرومی کی بات ہے. کیونکہ راہ خدا میں خرچ کرنا اور صدقہ و خیرات کرنا تو سعادت کا کام ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ نیک کام اللہ تعالیٰ کسی اور سے لے لے گا. یاد رکھیے کہ جس طرح راہ خدا میں خرچ کرنا انسان کی اپنی ذات کے لیے مفید ہے، اسی طرح بخل سے کام لینا بھی اس کی اپنی ہی ذات کے لیے خسارے یعنی نقصان کا باعث. تو نیکی کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے سخی بندوں کو
چن لیتا ہے، جو دل کھول کر رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں اور خوب صدقہ و خیرات کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کے مال میں حیرت انگیز طور پر دن دگنی اور رات چگنی ترقی و برکت ہوتی چلی جاتی ہے، جبکہ کنجوس کا حال یہ ہوتا ہے کہ کثیر مال و دولت کے باوجود اسے اپنا مال کم لگتا ہے، جس کی وجہ سے وہ صدقات واجبہ و نافلہ کی ادائیگی کرنے، نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے اور مخلوق خدا کی مدد کرنے سے زندگی بھر کتراتا رہتا ہے کہ کہیں میرے مال میں کمی واقع نہ ہو جائے۔ بالآخر ایک دن موت کا فرشتہ اس کے پاس آ جاتا ہے اور اس کی موت کے بعد اس کا سارا مال اس کے ورثاء کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس ضمن میں ایک حکایت ملاحظہ کیجیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا یزید بن میسرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے بہت زیادہ مال و متاع جمع کیا ہوا تھا اور اس کی بھی کافی اولاد وغیرہ تھی، طرح طرح کی نعمتیں اسے میسر تھیں۔ کثیر مال کے باوجود وہ انتہائی کنجوس تھا، اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ کرتا نہ تھا، ہر وقت اسی کوشش میں رہتا کہ کسی طرح میری دولت میں اضافہ ہو جائے۔ جب وہ زیادہ مال جمع کر چکا تو اپنے آپ سے کہنے لگا، اب تو میں خوب عیش و عشرت کی زندگی گزاروں گا۔ چنانچہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوب عیش و عشرت سے رہنے لگا۔ بہت سے خدام ہر وقت ہاتھ باندھے اس کے حکم کے منتظر رہتے، الغرض وہ ان دنیاوی آسائشوں میں ایسا مگن ہوا کہ اپنی موت کو بالکل بھول گیا۔ ایک دن ملک الموت علیہ السلام ایک فقیر کے لباس میں اس کے گھر پر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ غلام فوراً دروازے کی طرف دوڑا، جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ایک فقیر کو پایا۔ اس سے پوچھا کہ تو یہاں کس لیے آیا ہے؟ ملک الموت علیہ السلام نے جواب دیا، جاؤ اپنے مالک کو باہر بھیجو، مجھے اسی سے کام ہے۔ خادموں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، وہ تو تیرے ہی جیسے کسی فقیر کی مدد کرنے کے لیے باہر گئے ہیں۔ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے کچھ دیر بعد دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ غلام باہر آئے تو ان سے کہا کہ جاؤ اور اپنے آقا سے کہو کہ میں ملک الموت ہوں۔ جب اس مالدار شخص نے یہ بات سنی تو بہت خوفزدہ ہوا اور اپنے غلاموں سے کہا، جاؤ اور ان سے بہت نرمی سے گفتگو کرو۔ خدام باہر آئے اور حضرت سیدنا ملک الموت سے کہنے لگے، آپ ہمارے آقا کے بدلے کسی اور کی روح قبض کر لیں اور اسے چھوڑ دیں، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر ملک الموت علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اور اس مالدار شخص سے کہا، تجھے جو وصیت کرنی ہے کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر سب گھر والے چیخ اٹھے اور رونا دھونا شروع کر دیا۔ اس شخص نے اپنے گھر والوں اور غلاموں سے کہا، سونے چاندی سے بھرے ہوئے صندوق اور تابوت کھول دو اور میری تمام دولت میرے سامنے لے آؤ۔ اور فوراً حکم کی تعمیل ہوئی اور سارا خزانہ اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیا گیا۔ وہ شخص سونے چاندی کے ڈھیر کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ذلیل و بدترین مال، تجھ پر لعنت ہو، تو نے ہی مجھے پروردگار کے ذکر سے غافل رکھا، تو نے ہی مجھے آخرت کی تیاری سے روکے رکھا۔ یہ سن کر وہ مال اس سے کہنے لگا، تو مجھے ملامت نہ کر، کیا تو وہی نہیں کہ دنیا داروں کی نظروں میں حقیر تھا؟ جب تو فقیر تھا، جب تو مالدار نہیں تھا تو میری ہی وجہ سے تیری عزت بڑھی۔ میں وہی مال ہوں کہ جس کی وجہ سے تیری رسائی بادشاہوں کے دربار تک ہوئی، ورنہ غریبوں نیک لوگ تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ میری ہی وجہ سے تیرا نکاح شہزادیوں اور امیر زادیوں سے ہوا، ورنہ غریب لوگ تو ان سے کہاں شادی کر سکتے ہیں۔ اب یہ تو تیری بدبختی ہے کہ تو نے مجھے شیطانی کاموں میں خرچ کیا۔ اگر تو مجھ مال کو اللہ کے کاموں میں خرچ کرتا تو یہ ذلت اور رسوائی تیرا مقدر نہ بنتی۔ کیا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تو مجھے نیک کاموں میں خرچ نہ کر؟ آج کے دن میں نہیں بلکہ تو زیادہ ملامت
اور لعنت کا مستحق ہے۔ کسی نے کہا ہے نا، سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، کس طرح میں مالدار بن جاؤں، کسی طرح میری ایک کوٹھی ہے 2 کوٹھیاں ہو جائیں، میری دکان کرائے کی ہے اپنی ہو جائے، میرا اگر ریٹیل کا کاروبار ہے ہول سیل کا کاروبار ہو جائے، ہول سیل کا کاروبار ہے میری اپنی پروڈکشن ہو جائے، سارے سمندر کا پانی کیا ہم ہی پی لیں گے؟ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، زندگی کو غنیمت جانیے۔ یقیناً یہ زندگی جہاں ایک بہترین نعمت ہے، وہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے نیکیاں کمانے اور آخرت بنانے کی زبردست مہلت بھی ہے۔ لہذا جتنی سانسیں باقی بچی ہیں ان میں جلدی جلدی نیکیاں کمائیے، خوب صدقہ و خیرات کر لیجئے، ورنہ پیغام اجل آنے کے بعد یہ مہلت ختم ہو جائے گی اور پھر چاہنے کے باوجود بھی موقع نہیں ملے گا۔ زندگی بھر آدمی یہی چاہتا ہے کہ میں مال کماتا رہوں، تو خرچ کرنے کی جب بات کی جاتی ہے کہ جناب آپ کے علاقے میں دعوت اسلامی کی مسجد بن رہی ہے، جامعۃ المدینہ کی تعمیر کا سلسلہ ہے، مدرسۃ المدینہ بن رہا ہے، یا دیگر مدنی عطیات کے لیے کسی مالدار کے پاس، صاحب ثروت کے پاس اگر کوشش کی جاتی ہے، انفرادی کوشش کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ابھی میں مزید سیٹ ہو جاؤں، میں کروں گا خرچ، تو وہ اسی طرح امیدیں باندھتا رہتا ہے اور بالآخر وہ مال اس کے ہاتھ سے نکل کر اس کے وارثوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، ہم یہ بھی تو کہتے ہیں نا، بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ ہم تو بال بچوں کے لیے کرتے ہیں۔ بھائی آپ اتنی محنت کس لیے کرتے ہیں؟ آپ مہینے کے 30 دن کام کرتے ہیں، آپ صبح سے لے کر شام تک کوششیں کرتے ہیں، دن رات مالدار بننے کے سہانے سپنے دیکھتے رہتے ہیں، کس لیے؟ تو عموماً یہی جواب دیا ہے اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، اس لیے میں کاروبار کرتا ہوں، اس لیے میں مال کماتا ہوں۔ یہ تو سوچا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ کبھی یہ سوچا کہ بچے کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا؟ جب وہ دنیا سے جائیں گے ان کی کیا ایسی تربیت کی ہے؟ اور اگر ضرورت سے زیادہ مال ان کے لیے چھوڑ کر مرتے ہیں تو پھر وہ مال پر دھمال جو کرتے ہیں، جو مال کے ذریعے گناہوں کا وبال اپنے سر پر ڈالتے ہیں، وہ علیحدہ۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا حارث بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کس کو اپنے مال سے زیادہ وارث کا مال پسند ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کو اپنا مال ہی زیادہ پیارا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا اپنا مال تو وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا۔ انسان کا اپنا مال تو وہ ہے کہ جو اس نے آگے بھیج دیا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور جو اس نے پیچھے چھوڑا، یعنی دنیا میں اس نے جو مال چھوڑا، وہ اس کا نہیں، اس کے وارث کا مال ہے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ کرے ہمیں بھی صدقے کی توفیق نصیب ہو، خوب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی سعادت ملے۔ صدقے کے متعلق ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات بھی سن لیجئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الصدقۃ تسد 70 بابا من السوء، یعنی صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ مزید ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے۔ حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ 3 باتیں وہ ہیں کہ جن پر میں قسم کھاتا ہوں، اور ایک بات کی تمہیں خبر دیتا ہوں، اسے یاد رکھو۔ فرمایا کہ کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا، اور کوئی ظلم نہیں کیا جاتا جس پر وہ صبر کرے، مگر اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے۔
اور کوئی اپنے لیے مانگنے کا دروازہ نہیں کھولتا مگر اللہ تعالیٰ اس پر فقیری کا دروازہ کھول لیتا ہے۔ اور تمہیں ایک اور بات بتا رہا ہوں، اسے یاد رکھو۔ فرمایا دنیا 4 قسم کے بندوں کی ہے۔ نمبر 1 وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال اور علم دیا تو وہ اس میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا اور نیک اعمال کرتا ہے، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا حق پہچانتا ہے، صدقہ و زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یہ شخص بہترین درجے میں ہے۔ نمبر 2 وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور مال نہیں دیا، وہ خلوص نیت کے ساتھ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں یعنی پہلے شخص کی طرح عمل کرتا، اسے اس کی نیت کا بدلہ ملے گا اور ان دونوں یعنی پہلے اور دوسرے کا ثواب برابر ہے۔ وہ بندہ نمبر 3 وہ بندہ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور علم نہ دیا تو وہ اپنے مال میں بغیر سوچے سمجھے تصرف یعنی خرچ کرتا رہتا ہے، اس میں اپنے رب سے نہیں ڈرتا، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک نہیں کرتا اور نہ ہی اس میں حقوق اللہ کو پہچانتا ہے، صدقہ و زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یہ شخص بدترین درجے میں ہے۔ اور نمبر 4 وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے نہ مال دیا اور نہ علم، یہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں یعنی تیسرے درجے کی طرح تصرف کرتا، اسے اس کی نیت کا بدلہ ملے گا اور ان دونوں یعنی تیسرے اور چوتھے شخص کا گناہ برابر ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے کہ وہ لوگ جو اپنے مال میں سے کچھ حصہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اسی طرح وہ لوگ جو تنگ دستی کی وجہ سے مال تو خرچ نہیں کر سکتے مگر ان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اگر ہمارے پاس مال آیا تو ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو ایسے خوش نصیبوں کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ وہ بہترین درجے میں ہیں۔ تو ایک کاش ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں اور اپنے بزرگوں کی طرح، ہمارے صحابہ کرام کی طرح، ہمارے آقا کی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ ایک واقعہ سماعت فرمائیں کہ ایک شخص خراسان سے بصرہ آیا اور اس نے مشہور ولی اللہ حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس 10,000 درہم بطور امانت رکھوائے اور کہا کہ آپ میرے لیے بصرہ میں ایک گھر خرید لیں، جب میں مکے سے واپس آؤں گا تو اس گھر میں رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ مکہ شریف چلا گیا۔ اب اسی دوران بصرہ میں لوگوں کو آٹے کی مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت حبیب عجمی نے کیا کیا؟ جو آپ کے پاس 10,000 درہم وہ شخص رکھوا کر گیا تھا، آپ نے ان 10,000 درہموں کا آٹا خریدا اور سب غریبوں میں صدقہ کر دیا۔ ان سے کہا گیا کہ اس شخص نے آپ سے گھر خریدنے کے لیے کہا تھا اور آپ نے صدقہ کر دیا۔ فرمایا میں نے اس کے لیے جنت میں گھر لے لیا ہے، اگر وہ اس پر راضی ہوگا تو ٹھیک، ورنہ میں اسے 10,000 درہم واپس دے دوں گا۔ اب وہ شخص واپس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے ابو محمد، یہ آپ کی کنیت تھی، کیا آپ نے میرے لیے گھر خرید لیا؟ جواب دیا ہاں، گھر تو خرید لیا، محلات، نہروں اور درختوں کے ساتھ گھر خریدا۔ تو وہ شخص بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میں اس گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں نے وہ گھر اللہ تعالی سے جنت میں خریدا ہے۔ یہ سن کر اس شخص کی خوشی مزید بڑھ گئی اور اس کی بیوی بولی، اب دیکھیں اللہ والوں سے حسن ظن کیسا ہوتا ہے کہ وہ جو کہہ دیں پکڑ لو اسی بات کو۔ وہ بیوی کہنے لگی کہ ان سے کہو کہ اپنی ضمانت جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس کو ایک پیپر پر لکھ دیں، اس کی دستاویز لکھ کر دے دیں۔ حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو گھر حبیب عجمی نے محلات، نہروں اور درختوں سمیت 10,000 درہم میں اللہ تعالیٰ سے فلاں بن فلاں کے لیے جنت میں خریدا ہے، یہ اس کی دستاویز ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ حبیب عجمی کی ضمانت کو پورا فرما دے۔ کچھ عرصے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اس نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے کفن میں یہ کاغذ ڈال دینا۔ تدفین کے بعد جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ
کہ اس شخص کی قبر پر وہ رکا رکھا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ حبیب اجمی کے لیے اس مکان سے برات نامہ ہے جو انہوں نے فلاں شخص کے لیے خریدا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو وہ مکان عطا فرما دیا. اس مکتوب کو حبیب اجمی نے لے لیا اور یہ پڑھ کر بہت روئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی جانب سے میرے لیے یہ برات نامہ ہے. تو یہ اللہ والوں کا حال ہوتا ہے. کسی شاعر نے کہا ہے چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا، سرکار کا عالم. اور سرکار کا عالم اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، کیونکہ سرکار نے نہ لاغ نہ حاجت اگر کی ہے، سرکار نے نہ لاغ نہ حاجت اگر کی ہے، حاجت اگر کی ہے. مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لانا ہر کی ہے، خوشی لانا ہر کی ہے. یعنی میں سائل ہوں آقا اور آپ تو وہ ہیں کہ سائلوں کو جھڑکتے نہیں. قرآن خود فرما رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائلوں کو جھڑکیے مت. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو یہ کہ جو بھی کوئی آ جائے اسے عطا فرما دیتے ہیں، اور ہم ہیں یا ہمارے پاس کوئی آئے تو ہم اسے ٹال دیتے ہیں. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کے متعلق کچھ روایات، کچھ آیات، حکایات آپ کے گوش گزار کیے. تو اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، مجھے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی سعادت نصیب ہو اور آپ کو بھی نصیب ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مال اپنی راہ میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.